السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی کے کاموں میں بالکل مصروف ہوں گے۔ آج آپ کا بھائی آپ سب کے سامنے ایک بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ چوزوں کی گروتھ کس طرح صحیح ہو سکتی ہے اور کس طرح ان کو آپ بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور ان کی گروتھ بالکل اچھی طرح سے ہو سکے۔ کیا اس کی خوراک آپ رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ صحیح ہو سکے۔ اور یہ چوزہ آپ سب بھائیوں کو نظر آ رہا ہے، یہ سفید والا چوزہ، یہ 1 منتھ اور 7 دن کا، یہ 8 دن کا ہو گیا تقریباً۔ اور جو یہ پیچھے آپ کو بلیک چوزہ نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس کی عمر ہے کم سے کم 20 دن یا 18 دن یا اس طرح کچھ عمر ہے اس کی۔ یہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی گروتھ کرے گا ابھی۔ تو اس کے لیے آپ سب بھائیوں کو احتیاط سب سے پہلے بتا دوں، اس کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ خوراک بتاؤں گا کہ آپ احتیاط کس طرح کریں اور کون کون سی خوراک رکھیں جس کی وجہ سے ان کی گروتھ اچھی ہو اور بیماریوں سے بالکل دور رہیں۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو جس ٹائم پیدا ہوں تو ان کو ویکسینیشن کر دیں۔ ویکسینیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے وائرس دور رہتے ہیں۔ وائرس یہ نہیں ہوتا کہ بیماری نہ آئے، وائرس یہ ہوتا ہے جس طرح رانی کھیت ایک وائرس ہے، اس کے علاوہ H9 وائرس ہے، B16 وائرس ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور وائرس ہیں جن کی وجہ سے چوزوں کو ایک دم بالکل چوزوں کا صفایا ہونے لگ جاتا ہے۔ اس وائرس سے آپ کی چوزے ٹھیک رہیں گے، آپ ویکسینیشن کر دیں۔ ویکسینیشن کی ویڈیو کا لنک میں نیچے دے دوں گا سب ڈسکرپشن میں، ادھر سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں ویکسینیشن کا لنک، ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کی پوری ترتیب ادھر میں نے بتائی ہوئی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں ویکسینیشن کی ترتیب بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سب بھائیوں کے لیے مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں بتا رہا ویکسینیشن کا طریقہ۔ اس کے علاوہ خوراک آپ کیا دیں ان کو؟ آپ ان کو خوراک دیں 4 نمبر فیڈ۔ 4 نمبر فیڈ جس ٹائم یہ پیدا ہوں اس ٹائم آپ ان کو 0 نمبر فیڈ دیں۔ 0 نمبر فیڈ سے بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا گھر پکا ہے، میرا گھر تو پکا ہے، یہ چھت ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، چھت ہے، میں نے چھت پر رکھے ہوئے ہیں، نہ ادھر کوئی گوبر ہے، نہ بھینسیں ہیں، نہ بکری ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے لیے وہ بہت ضروری ہے 4 نمبر فیڈ اور 0 نمبر فیڈ۔ جس ٹائم پیدا ہو آپ ان کو 0 نمبر فیڈ دیں، پھر ہفتے یا 10 دن بعد آپ ان کو 4 نمبر فیڈ پر لے آئیں۔ 4 نمبر فیڈ سے ان کی گروتھ انشاءاللہ بہت زبردست ہوگی۔ فیڈ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ دیں، گیلی روٹی نہ دیں۔ گیلی روٹی اگر آپ مسلسل دیں گے ان کو، اس سے گروتھ صحیح ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مسلسل ان کو گیلی روٹی دیں گے تو اس سے ان کے اندر کیڑے بن سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی گروتھ ایک دم رک جاتی ہے۔ اور بہت سارے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے چوزے صحیح گروتھ کر رہے تھے اور ایک دم سے وہ اس طرح مرجانا شروع ہو گئے ہیں، اپنی گردن کو اپنے جسم کے اندر گھسا لیتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ پر، صحیح گھومتے پھرتے نہیں ہیں، ریفریش نہیں رہتے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ گیلی روٹی مسلسل نہ دیں۔ گیلی روٹی آپ دے سکتے ہیں، 1 دن دے، 2 دن دے، پھر 3-4 دن نہ دیں۔ ریگولر آپ ان کو گیلی روٹی دیں گے تو ان سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں چوزوں کے اندر، جن کی وجہ سے ان کی گروتھ رک سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو آٹا بھی نہ دیں۔ آٹے سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی گروتھ ایک دم سے تو ہوتی ہے ٹھیک، لیکن پھر آپ اگر ریگولر آٹا دیں گے تو اس سے بھی ان کی گروتھ رک سکتی ہے، اس سے بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیڑے کے لیے پھر الگ پروسیس کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے آپ ان کو ریگولر دیں ہی نہ۔ آٹا دیتے ہیں تو وہ 1-2 دن کے لیے دیں، پھر نہ دیں، پھر آپ کو ان کو فیڈ دینے لگ جائیں، پھر گیلی روٹی دیں۔ اس سے انشاءاللہ بہت زبردست گروتھ ہوگی ان کی۔ اور اس کے علاوہ بس یہی آپ دیں۔ اور ان کو پانی بہت اہم چیز ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، آپ ان کو پانی پورے دن ضرور رکھیں۔ بہت سارے بھائیوں سے میں نے سنا ہے کہ سردیوں میں وہ پانی بہت کم دیتے ہیں چوزوں کو، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ میں مسئلہ رہتا ہے اور اس پہ بیماری بہت جلدی آتی ہے۔ اگر آپ پانی نہیں دیں گے تو بہت جلدی بیماری اور وائرس آتا ہے چوزوں پر، اس لیے آپ ان کو روز تازہ پانی دیں۔ تازہ پانی بہت زبردست چیز ہے، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی اندر والا پانی، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گروتھ کے لیے پانی بہت زبردست چیز ہے، بہت اچھی طرح گروتھ ہوتی ہے ان کی۔ بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ پانی روز تازہ پانی دیں، بالکل صاف ستھرا پانی ہو، جس جگہ بند کریں وہ جگہ صاف ہو۔ یہ دیکھیں آپ، بالکل تازی مٹی ہے ادھر اندر، کوئی گند والی مٹی نہیں ہے، تازی مٹی ہے۔ یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ پڑی ہوئی ہے 4 نمبر، اور یہ بالکل تازہ پانی ہے، بالکل تازہ پانی۔ روز آپ ان کو تازہ پانی دیں۔ پانی کے اندر جس ٹائم مٹی ڈل جائے پانی نکال دیں، پھر پانی تازہ کر دیں۔ تازہ پانی، تازی خوراک، صاف جگہ انشاءاللہ آپ ان کو دیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک بارش ہو، بے شک جو کچھ مرضی ہو، آپ ان کی صفائی ستھرائی اور ان کی خوراک اور پانی کو صاف رکھیں،
انشاءاللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بس اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کے شوق کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ.